آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری کاوش اور میں ہوں آپ کا میزبان ریاض بھٹی۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کل پوری نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں عالم اسلام اپنا مذہبی فریضہ جو سنت ابراہیمی کی صورت میں ہے وہ ادا کریں گے، اور دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کل لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قربانی کے موقع پر خوبصورت جانوروں کو قربان کریں گے، ان کی قربانی دیں گے۔ قربانی کا اصل طریقہ کیا ہے اور یہ سنت ابراہیمی ادا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ممتاز عالم دین، فاضل نوجوان، خطیب اعظم راولپنڈی جناب حضرت علامہ مولانا گل بہادر صاحب چلاسی صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے تاکہ ہمیں وہ سنت ابراہیمی اور عید الاضحیٰ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتا سکیں۔ جی السلام علیکم جناب قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا، اور آپ ہمیں ذرا سنت ابراہیمی کے بارے میں بتائیں، اور یہ سنت کس طرح ہمیں ادا کرنی چاہیے، اس میں کس طرح ہمیں جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ سنت کے مطابق سنت ابراہیمی امت مسلمہ کیسے ادا کریں۔ قرآن حدیث کے روشنی میں رب کائنات نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا، چونکہ پیغمبر کا خواب بھی وحی کا حصہ ہوا کرتا ہے، تو بیٹے سے بھی پوچھا کہ بیٹا میں کیا کروں۔ یہ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا ہرگز کہ بیٹا انکار کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں، کہ بیٹے کو آزمانے کے لیے وہ عظیم باپ تو اس کا بیٹا بھی تو اتنا عظیم ہوگا، جیسے عظیم ہستی باپ تھی ایسا ہی عظیم باپ کا بیٹا بھی تھا۔ تو بیٹے نے آگے سے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہو وہ کر دیجیے گا۔ تو ذبح ہوا، اس تاریخ میں ہم نہیں جاتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اب اس کا مقصد ہم سنت کو کیسے ادا کر لیں، تو قرآن نے ذکر کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا دی قربانی کے وقت کہ اے اللہ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا اٹھنا اے اللہ تیرے لیے، یعنی گویا کہ اللہ کو مقصود میرے اور آپ کا خون بہانا نہیں ہے، اللہ کو مقصود میرا اور آپ کا اخلاص ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے سامنے کیسے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں وطن بھی چھوڑا، مال بھی چھوڑا، اولاد بھی چھوڑی، اور سب کچھ کو قربان، اپنے ہر عزیز جو محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کر دیا۔ تو قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا، یہی سنت ابراہیمی ہے، اور اسی کی یاد میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا مقصد، ہمارا سب سے جو ہے پہلی چیز یہ ہو کہ اللہ کی رضا، دکھلاوا نہ ہو ہاں کہ اس نے اتنا کا لے آیا جانور، میں اتنا کا لے آؤں، کہ یہ ہو گیا، مقابلے کی صورت نہ بن جائے، دل کے اندر اخلاص پیدا، جیسا کہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بھی قربانی کے ذبح کے وقت یہ فرمایا، یہ دعا مصنون ہے، تو فرمایا اللہ تو میری طرف سے قبول کا فرما، اور ایسے ہی جیسے کہ آپ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمائی ہے، تو گویا کہ وہ اخلاص مقصود ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرے نماز، میرا صدقہ، میرا خیرات، سب کے سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ دل میں کوئی شائبہ نہ ہو، نہ گوشت کا آ جائے، نہ کس دکھلاوے کا آ جائے۔ یہی ہمیں سنت ابراہیمی اور قربانی کا درس ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا، چاہے اس میں جان کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو، اولاد کا نقصان ہو، وطن کا نقصان ہو، ہر چیز کو اللہ کے حکم کے آگے رکھنا، اللہ کے حکم کو آگے رکھنا، اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں رکھنا۔ ہاں دنیا کی ہر چیز کو پیچھے رکھنا ہے اور اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہے، یہی ہمیں درس دیتی ہے قربانی۔
اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا، خوبصورت اور مہنگے سے مہنگا جانور لا کے قربان کروں، جس کا میں کم بھی ہے کہ خوبصورت چیز کو لیں، لیکن ایک شخص ہے جس کی بساط اتنی نہیں ہے، وہ بیچارہ پورا سال تھوڑے تھوڑے پیسے اس نیت سے اکٹھے کرتا ہے کہ میں بھی دوسروں کی طرح سنت حبیبی کو ادا کر سکوں، تو کیا اس کے پاس جتنا سرمایہ ہوا وہ اس کے مطابق جانور لے آئے؟ کیونکہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ تو جو غریب لوگ ہیں اپنی بساط کے مطابق چھوٹے جانور لے آتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا لوگوں کو کہیں گے کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا مطلب رائے دینی چاہیے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے کہ اللہ کو اخلاص چاہیے، اخلاص نیت چاہیے، اللہ کو جانور بڑا ہونا، ہاں یہ بھی حکم ہے شریعت کا کہ بہتر سے بہتر، اچھا سا اچھا، مضبوط سے مضبوط، موٹا سا موٹا، اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو کر لینا، لیکن اگر ایک آدمی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے اور اللہ اس کے دل کے ارادے اور دل کی نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کی نیت اخلاص اتنا زیادہ ہے، ایک حدیث میں بھی آیا ہے اللہ کے سر آپ نے تو یہ سوال کیا کہ ایک آدمی کی گنجائش بڑے لانے کے لیے چھوٹا لاتا ہے، اس کو اخلاص کے مطابق اللہ اس کو اجر دے گا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دل میں حسرت نایاب، ایک کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی اپنی اس بھائی کی طرح، مالدار بھائی کی طرح بڑا جانور لے آتا۔ تو علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ اس کو اس حسرت نایاب پر بھی اتنا ہی اجر دیں گے جتنا کہ قربانی کرنے والے۔ اچھا قاری صاحب، اس موقع پر یہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو غربت کی انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں، جنہیں سارا سال گوشت کا نصیب نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو اپنے غریب بھائیوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے اور ان کو اپنی اس خوشی میں کیسے شامل کرنا چاہیے؟ ویسے بھی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ 3 حصے بنائے جائیں، ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ غربا کے لیے، اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اپنے رشتہ دار۔ تو سنت طریقہ یہ ٹھیک ہے، آدمی خود سارا کا سارا بھی کھا سکتا، گناہ گار نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ جو ہے غربا کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو خصوصاً آج کل کے ان حالات میں جو حالات جا رہے ہیں، 4-5 مہینے سے لوگ جو ہے سفید پوش آدمی بھی بڑی، جس کے پاس سرمایہ تھا وہ بھی غربت کی لکیر میں پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے رشتہ دار غریب غربا کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے میری طرف سے، بلکہ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی کہ جتنا ہو سکے اپنے غریبوں کو، اور خصوصاً غریب بھی رشتہ دار ہمسایہ کے زیادہ خیال رکھا جائے، کہ سب سے بڑے سخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت کی انتہا ہوتی ہے، اور پھر ایسے موقعوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غریبوں کے ساتھ بے انتہا شفقت فرماتے تھے۔ تو میری گزارش ہے کہ صاحب ثروت لوگوں سے کہ اپنے جو ہے پیٹ کو کاٹ کر بھی ہو سکے تو غریبوں کو مدد کیا جائے کہ ہوا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ خصوصاً ان ایام کے اندر غریب غربا کا خیال رکھیں۔ ناظرین، ابھی حضرت علامہ مولانا گل بہادر چلاسی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اس سنت حبیبی کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ نمود و نمائش کا مقام نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیں اس موقع پر اپنے غریب بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں اور ملے داروں کو خاص کر کے اپنے ساتھ اس خوشی میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ ان کو بھی اور ان کے بچے بھی اس عید الاضحیٰ میں خصوصی طور پر شریک ہوں اور وہ بھی اس سنت حبیبی کے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ریاض بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔